السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بہت ہی اہم دن ہے پاکستان میں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں آج ریٹائر ہو گئے ہیں، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور آج صبح کو میں نے بیان پڑھا اٹھ کے جسٹس منصور علی شاہ کا، جو انہوں نے خط میں لکھا تھا رجسٹرار کو، اور قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق انہوں نے کچھ کلمات کہے تھے۔ تو اب کیونکہ میں تھوڑی سی جسارت کر سکتا ہوں، ہر اینکر شاید نہ کر سکے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں، تو میں تھوڑی بہت ضرور کر سکتا ہوں کہ جو ہر ایک نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ یہ کہ مجھے دکھ ہوا منصور علی شاہ صاحب کی اس بات سے۔ کاش منصور علی شاہ صاحب یہ 6 مہینے پہلے کرتے بات، یا کم از کم کوئی اس وقت کرتے جب یہ ہوا تھا اور ان کو فیلنگ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شاید عدلیہ سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک عام ہمارے یہاں ہم نے روٹین میں ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی اتر جاتا ہے یا اپنے عہدے پہ فائز نہیں رہتا، تو ہم اس کی جو ہے نا کمزوریاں گنوانا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور نارملی تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی سے ساروں سے اپنی عزت کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ مریں گے نہیں، پتہ نہیں پوری قوم آپ کی عزت نہیں کرتی۔ تو چلا جاتا ہے تو پھر ایک دم سب کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا اور یہ تو بڑا صحیح آدمی تھا، اور اب ہم اس کو مس کریں گے، اس کی خلا جو ہے پر نہیں ہونے والی۔ بٹ نہیں ہوئی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اوپر سے آج آپ کو پتہ ہے کہ 3 پریزن وینس کے اوپر بھی حملہ ہوا، اس میں سے قیدیوں کو چھڑوایا گیا، بعد میں وہ سارے قیدی باری باری جو ہیں گرفتار ہو گئے، ان سب کا بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے آج خوشخبری دے دی ہے پاکستانیوں کو، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ہائیسٹ لیول پہ ٹریڈ کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی خوشخبریاں پاکستانیوں کے لیے، مزید خوشخبریاں میں شیئر کروں گا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان رہا ہو چکی ہیں۔ بشرا بیگم اس سے پہلے رہا ہو گئی، لیکن پراسرار طریقے سے بشرا بیگم اپنے گھر نہیں گئیں، نہ زمان پارک آئی ہیں، نہ وہ بنی گالہ گئی ہیں۔ وہ سیدھا یعنی خیبر پختونخوا گئیں، اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی اینیکس میں وہ رہ رہی ہیں، براجمان ہو گئی ہیں وہاں پہ۔ اب بڑی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں وہاں سے۔ میرے جو مہمان ہیں ان سے میں پوچھوں گا ان میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، لیکن خبریں تو آ رہی ہیں وہاں سے۔ تحریک انصاف کے اندر کافی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کھڑے بٹ گئے ہوئے ہیں۔ آج فیصل چودھری کو بھی نکال دیا گیا، اور فیصل چودھری کے متعلق انہوں نے بڑا کچھ کہا۔ جو اندر کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح بندہ نہیں ہے، بس باٹم لائن یہی ہے۔ میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں، فیصل چودھری جو ہے بیچارہ، ویسے ہی اس کا منہ اترا ہوگا تو اس بات کے بعد تو بالکل ہی اتر جائے گا۔ لیکن کافی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اوور آل لوگوں میں سکون ہے، کیونکہ اب 27ویں ترمیم جو ہے وہ آنے والی ہے، اور وہ اس سے لنکڈ ہے 26ویں ترمیم سے۔ اب جو ہے حکومت سازی کا عمل جو ہے تقریباً آپ سمجھیں قانون سازی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت کو اگر اب کسی سے خطرہ ہوگا تو وہ صرف حکومت سے ہی ہوگا، ان کو اب کسی اور سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے 2 بہت عزیز دوست مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ جیو ٹیلی ویژن کی تو ریگولر زینت ہیں یہ، اور ٹاک شوز میں دیکھے جاتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور ہردل عزیز بھی ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، مجھے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو ڈیل ہے، جو اب آبویسلی ڈیل تو ہوئی ہے، جس کے تحت آپ کی بھابھی اور آپ کی دونوں سالیاں نکل کے آئی ہیں، اس کے عوض کیا کیا ہونا ہے؟ بہت شکریہ مبشر صاحب، اور اس سے زیادہ شکریہ کہ ایک تو بڑے عرصے بعد آپ سے جو ہے ہم کلام ہوا ہوں، اور پھر جو آئسنگ آن دا کیک ہے وہ میرے دادا جو ہے رشتے میں، تو دادا کے بھائی ہوں گے، رضی جو ہے وہ جو ہے اس رونق ہے ہر محفل کی، ہر پروگرام کی، وہ بھی موجود ہے۔ ان سے بڑے عرصے بعد اس طرح آمنا سامنا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، جو تو ڈیل ہے نا، میرا خیال ہے کہ میں ذرا اس کو فرق طریقے سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ ہر بندہ اس وقت ایکٹیو ہے۔ 2 بڑے پلیئرز ہیں سیاست کے اندر جو ایک دوسرے نبرد آزما ہیں، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا عمران خان۔ عمران خان کے پاس جو ہے اس وقت جو خاطر خواہ پبلک اوپینین ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور بے شمار ٹولز ہیں، لیکن زیر بحث پچھلے 2.25 سال میں سے یہی ہے کہ ان دونوں میں سے کی جو لڑائی ہے یا جھگڑا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آئے عمران خان صاحب ہمیشہ کہ یہ اگر سیاست سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے
تو کس طریقے سے ہوں گے, وہ کون سا جو ہے گر یا ہنر استعمال کیا جائے گا, اور اگر وہ نہیں ایلیمینیٹ ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک عجوبہ ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اس طرح کے معاملے میں کوئی ریٹریٹ کا جو لفظ ہے وہ ہے ہی نہیں, یا کیپیچولیشن کا رزلٹ نہیں ہے, یا ایون کسی کے لیے جو گنجائش نکالنے کا بھی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی جو ہے اس طرح کی مد موجود نہیں ہے. اب ڈیل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پلوائے ہو, ایک ان کا اپنا ایک ہو, کیونکہ پہلے تحریک انصاف جو باہر ہے اس کا 3 حصے کرنے کے عمران خان, ایک اسی قیادت, اور ایک عمران خان صاحب کی عام جنرل رائے عامہ پبلک. اچھا, جو لیڈرز ہیں اس وقت ان کا رول بہت اہم ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی ایکسکیوشن چاہتے ہیں یا پبلک سپورٹ کو کسی کام کے لیے اکساتے ہیں, یا ان کے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, یا کوئی کام جو ہے ان کے اوپر کرتے ہیں کہ بھئی بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے اور میں اس کو لے کے چلوں, تو اس کے لیے ایک جو قیادت ہے اس کو وہ عمران خان کے ساتھ اسی طرح یکسو ہو جس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہم نے دیکھا, نواز شریف صاحب کے وقت میں دیکھا, تقریباً ہر جگہ دیکھا کہ جو قیادت ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. میں عینی شاہد ہوں ضیاء الحق صاحب کے وقت میں کہ جب بھٹو صاحب بھی زندہ تھے تو آپ لیڈر کا نام دیں جو ٹاپ کے جو 20 لیڈرز ہیں, میں بتاؤں گا. میں آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے ایک تلخ سوال پوچھ لوں. جی جی, اگر آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ آپ کو پتا ہے نارملی میں ایسا سوال پوچھتا نہیں ہوں اپنے دوستوں کو. عظمیٰ خان تو آپ کی اہلیہ ہیں, علیمہ خان آپ کی سالی ہیں. نہیں ہاں نہیں, میری اہلیہ نورین ہے, اور وہ وہ جنہوں نے جانا تھا. اب ان کو آپ جانتے تو ہیں نا, جی جی, علیمہ کو اور عظمیٰ کو, دونوں ہماری بہنیں ہیں, آپ ان کو جانتے تو ہیں. اور ادھر بشرا بیگم ہے, وہ آپ کو پتا ہے مرغے جلانے والے الزامات بھی ان پہ لگتے رہے, بکرے ساڑنے والے بھی الزامات لگتے رہے ان کے اوپر. میرا ڈومیسائل پاک پتن کا ہے. جی جی جی, وہ میں بعد میں رضوان سے بات کروں گا. ان دونوں میں جب کھینچا تانی ہوگی, ٹگ آف وار ہوگی, تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ بھٹو سے لے کے اب تک آپ کے ساتھ جو اخلاص سے کھڑا ہوگا, جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایز سچ مینیپولیٹ نہیں کر سکے گی, وہ فیملی ہوتی ہے. بھٹو صاحب کے وقت میں بے نظیر اور نصرت, نواز شریف صاحب کے وقت میں ان کا جو سگا بھائی ہے شہباز شریف, انہوں نے ہمیشہ ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا, اور ساری پارٹی کا وہ کمپرومائز کر گئی تھی, اور مریم نواز کھڑی رہی تھی, آج بھی کھڑی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی سیاسی طور پہ فیملی نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کی فیملی سیاست میں, لیکن کھڑے جو ہوں گے فیملی والے کھڑے ہوں گے. باقی لوگوں کے بارے میں جو ہے نا آپ پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہمیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہے گا. عمران خان صاحب ہر ایک پہ شک کریں گے. لیکن آپ نے بات کی ہے بشرا بی بی کہ ان کی, عمران خان صاحب کا جو میں ان کو وضع قطع جانتا ہوں, یا ان کی جو تھنکنگ پروسیس جو ہے اس کا, میں اگر اس کو کوئی اس کا اندازہ لگاؤں تو ظاہر ہے کہ بہنوں کو وہ سیاست میں نہیں لانا چاہتے, نہ لائیں گے, نہ ان کو حوصلہ افزائی کریں گے. بشرا بی بی جو ہے ان کے ذریعے وہ پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گی. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن ضرور ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, وہ نا بشرا بی بی کل پلک چھپکتے جو ہے سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ پشاور نہ پہنچتی, وہاں جا کے پارٹی اجلاس کیا گیا, اور وہاں پارٹی اجلاس جو ہے وہاں علی امین گنڈا پور سمیت بڑی مرکزی قیادت تھی. میں نے سنا آج بھی انہوں نے کوئی اجلاس کال کیا ہوا ہے. اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کل نکلی ہیں تو جس کرو فرق کے ساتھ تحریک انصاف کے قائدین ان کو ریسیو کیا, ہر ایک نے ان کے بارے پریس کانفرنس کی ہے, وضاحت دے رہے ہیں, علی گور کیا اور عمر ایوب کیا اور علی امین گنڈا پور کیا, ہر بندہ, اور پھولوں کی بتیاں چھاڑ والے بھی تھے, بنی گالا میں 500-700-800 بندہ پہنچ گیا, وہ بھی تھے. تو ایک لگتا تھا سما کہ بشرا بی بی کو تحریک انصاف جو اس وقت متحرک ہے, میں اس کی جو اجزائے ترکیبی میں جائے بغیر کہ وہ کس نوعیت پہ جو ہے وہ استوار کی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست کے اندر متحرک بھی ہوں گی, اور اس عمران خان صاحب کا اعتماد بھی حاصل ہوگا. اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ محدود ہو جائے گی. میں تو اپنے بیٹے کو دیکھ چکا ہوں نا کہ یہ ملاقات جو ہے بڑی کورسو کنڈیشن میں ہوتی ہیں. کورسو میں کوئی بری صورت میں نہیں کہہ رہا ہوں,
اس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کو سلب کر دیا جاتا ہے، وہاں آپ کی ریکارڈنگ جو ہے اوپنلی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چھپ کے نہیں ہو رہی ہوتی. تو عمران خان صاحب کا جو اگلا قدم ادھر ہی ہے. یہ جو ابھی تک انہوں کے 12-15 دن کی پابندی تھی، یہ نیٹ پریکٹس تھی، جو 20 دن کی پابندی لگی ہے. اگلے جو آنے والا دن ہے اس میں ان کو بہنیں مل سکیں گی ایٹ دا بیسٹ، بشا بھی مل سکیں گی، یا سلیکٹڈ وکیل. اب وکیل جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ اگر وہی ہوں گے کہ جو مل کے آئے گا اس کو طریقے صاحب نکال دے گی. ایک عجیب عمران خان صاحب مخمصے میں. آخری بات میں کر دوں کیونکہ میں خود رضی کو سننا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ الطاف حسین ماڈل اگر آپ ریکال کریں 2015 کا، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک پاپولر لیڈر جو تھا، کراچی کی حد تک صحیح ہے، حیدرآباد کی حد تک صحیح، اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے اس کی پارٹی جو تھی وہ اندر سے جو جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کولیپس کر گئی تھی. اور اس کے 4-5 جو بنے تھے جو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز تھے یا الائنڈ تھے. تو اس لیے تحریک انصاف اب جو بچی ہوئی ہے بہر ہے، آپس میں انٹرنیسائن فیوڈ بھی ہوگی، انٹرنل سٹائل بھی ہوں گی، اور لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن ہو گئے. اور عمران خان صاحب جو ہے اس وقت اکیلا بے بسی کے ساتھ، کمیونیکیشن پور اور آگے کے راستے مسدود. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وقتی طور پہ میں سب اچھا کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں، اچھی خبریں دیکھ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. رضوان رضی، میرے پاس انکنفرم خبر ہے کہ بشرا بیگم نے ایک سرکاری گھر میں 2 کمروں کو کالا پینٹ کروایا اور ان کو بالکل کالا کروا لیا. اور جی پشاور میں جی اچھا، تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں تو آج سوشل میڈیا پہ جو دیکھتا رہا ہوں، وہاں پہ موسیٰ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی امی کو کمپنی کر رہا ہے، موسیٰ مانے کا. اور اسی نے بات کروائی ہے خاور صاحب سے ان کی، جنہوں نے مبارکباد پیش کی ہے. یہ سوشل میڈیا اطلاع ہے. حالانکہ اگر نیچرلی دیکھا خاور مانیکا سے بات ہوئی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ کتنا دلیر آدمی ہے. سلوٹ ہے خاور مانیکا آپ کو. آپ جیسی ہستی اللہ نہ ہی کسی کو بنائے، نہ اللہ ایسا کسی کو نہ پیدا کرے، آمین، کسی کو نہ ایسی اولاد دینا، ایسا بھائی دینا، ایسا دوست دے جیسے آپ ہمت والے ہیں. اچھا، اس میں دوسری بات جو ہے، دیکھیے اگر فیملی کے اندر سے کوئی نیچرل انہیریٹر بنتا ہے عمران خان کا، بانی پی ٹی آئی کا، تو وہ حسان تھا. حسان کو اس کے حسان نے تو بالکل بنتا ہے. حسان کو اس کے ماموں نے ٹرین کیا. اس کی جو بھی ہے گرومنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. حسان از اے ویری گڈ پرسن. اس نے آئی سے بنائی تھی. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے نظریات سے. کرتا ہوں میں تو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نیچرلی جو انہیریٹنس بنتی تھی وہ حسان کی بنتی تھی. آئی ایس ایف اسی نے بنائی تھی. ہاں، اور پھر اس کو جس طرح آرگنائز کیا، اور آئی ایس ایف جس طرح پی ٹی آئی کے کام آئی ہے، لیکن اس کو جس طرح سے پیچھے کیا گیا. اور اب خان صاحب کی بات ہوتی ہے، خان صاحب کی ہمشیرگان کی بات ہوتی ہے، اور ان کی بیگم کی بات ہوتی رہی ہے. کبھی کسی نے حسان نیازی کا بھی ذکر کیا؟ نہیں. اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کا باپ ہے صرف، ٹھیک ہے نا؟ نہ اس کا کیا، نہ عمر چیمہ کا کیا. عمر کا کیا، مطلب اور جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن میں حسان کو تھوڑا سا اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ رہتا ہی ان کی طرف تھا. وہ تو رہتا ہی بنی گالہ میں، جہاں پہ عمران خان صاحب ہوتے تھے وہاں پہ وہ ہوتا تھا. ایک تو یہ بات. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آج کالم لکھا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، اور نیازی صاحب ذرا متوجہ ہوں، اس کے اندر انہوں نے نیازی صاحب اپنا گیم کھیل رہے ہیں. وہ گیم کھیل رہے ہیں. میں نوٹس لے رہا ہوں. اچھا نہیں، میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر. میں نے کہا پوکر مین تو نہیں کھیل رہے؟ آج کیونکہ آپ کی عمر میں وہی گیم کھیل سکتے ہیں آپ. تو آج انہوں نے اپنے کالم کے اندر نا کسی کالی مکھی کا ذکر کیا ہے. اب ظاہر ہے میں تو چونکہ ان کا ہوں ان کی محفل سے کبھی کبھار مجھے حاصل ہو جاتا ہے اس اکتساب فیض، تو مجھے تو پتہ ہے. لیکن جب بہت سارے بچوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کو سمبلائز کرتی ہے، تو میں نے کہا کہ میں سب کو انڈیویجولی کیا بتاتا پھروں. کلام شاعر بزبان شاعر، یہ جو آپ نے کالی مکھی کا ذکر کیا اپنے کالم میں، یہ کس چیز کو سمبلائز کرتی ہے سر نیازی صاحب؟ رضی ظاہر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی کچھ چیزوں کو اور بھی وضاحت کروں گا، لیکن یہ مجھے آج بہت لوگوں نے ٹیکسٹ کیا، تو میرا جواب ایک ہی تھا کہ میں نہیں ہوں. اے اپنا نیازی صاحب کالے کپڑے تو بشرا بی بی پہن رہی ہیں، آپ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا
میں نے کہا کہ ایک کالی بھیڑ ہے, یہ فلائی ان دا آئنٹمنٹ ہے, کہ ایک ایسی مکھی ہے جو کہ مرہم کو جو ہے زہریلا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. یا آپ بشرا بیگم کو ایسی باتیں کہتے ہیں, اس نے آپ کا پتلا بنانا شروع کر دینا. یار خدا کے واسطے آپ کا آئی کیو اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو اس لیول پہ استعمال نہ کریں, غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, غلط بھی ہو سکتا ہے. اینی وے رضی صاحب, ایک آپ کا سوال لیتے ہیں, جواب لیتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد لیتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی بھی میرے ساتھ ہیں, رضوان رضی بھی میرے ساتھ, اور ایک بریک کے بعد آتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں بیہائنڈ دا سینز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. حفیظ اللہ نیازی اور رضوان رضی میرے ساتھ ہی ہیں. رضوان صاحب, آپ بتا رہے تھے ساری صورتحال. دیکھیے یہ جو رہائی ہوئی ہے, رہائی کے بعد ایک فریق جو ہے وہ پشاور کا مسافر ہو گیا, اور دوسرا جو ہے مکین لگتا ہے مجھے, مسافر تو نہیں لگتا وہاں کا. پہلے مسافر ہوا اور پھر ہی مقیم ہوگا نا. جو آپ نے کہا کہ 2 کمروں کو رنگ کروا لیا گیا ہے کالے رنگ کا, تو دوسرا فریق جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہی محدود رہے گا, بھلے وہ بنی گالہ میں رہے یا زمان پارک کے اندر. بہت سارے لوگوں کا اس میں پولیٹیکل لیگیسی کا بھی خیال ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے پنجاب کے اندر جو تاریخ رہی ہے, بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں معروف رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مشال یوسف زئی کی شکل کے اندر ایک اور گوگی کا کریکٹر وجود میں آ رہا ہے. تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں نا, دیکھیے یہاں پہ 2 ایسٹ ہیں, ایک کینسر ہاسپٹل ہے, ایک لیب ہے. ان کا جو بھی چیز ہے وہ انٹرنلی آڈیٹڈ ہے. وہاں کا جو ہوگا وہ انٹرنلی آڈیٹڈ نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پہ کسی ذمہ دار شخص کو بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو اور ریسورسز کے فلو کو, میں بڑا محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, وہ مینج بھی کر سکے اور مانیٹر بھی کر سکے. پہلے ان مانیٹرڈ جا. آپ کو پتا ہے آج فیصل چودھری ریموو کیوں ہوا ہے؟ ایک تو جرم ہے کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں. نہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے, وہ تو اپنا گناہ ہے, وہ جرم تو نہیں ہے, وہ تو گناہ کبیرہ ہے. اصل جرم یہ ہے کہ 365 کا پروگرام تھا, اچھا, شفا یوسف زئی صاحبہ کا. اوکے. اس میں اس نے آ کے بریکنگ نیوز یہ دی کہ عمران خان کی بہنوں کو جیل میں آج تک کوئی ملنے ہی نہیں گیا. تو یہ اگر فیصل چودھری کو کسی سے گرج ہونی چاہیے تو وہ پھر 365 سے ہونی چاہیے, شفا یوسف زئی سے ہونی چاہیے, ان کی وجہ سے اپنا وہ جو ہے وہ اڑ گیا وہاں سے. اچھا, لیکن اس میں غلط کیا ہے؟ کیا کوئی بھی نہیں, میں نہیں گیا تو اس نے ریئلٹی بیان کی. ہاں, تو آپ کو تو خیر ریموو نہیں کر سکتے وہ کہیں سے, آپ ہے ہی نہیں وہاں پہ. ویری کوئکلی حفیظ اللہ نیازی صاحب, آج جو حملے ہوئے ہیں پریزن وینس کے اوپر, ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ہوئے تم دوست جس کے. اگر یہ تو لوگ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہے, ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں, یا اس سے پہلے دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے جو GHQ کی طرف مارچ کیا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو پاسبلی چیف بن سکتا تھا, حالانکہ جنرل باجوہ نے 26 نومبر 2018 میں جب تعیناتی کی ہوگی تو یہ کیلکولیٹر کے اوپر حساب کتاب کر کے کہ 26 2022 کو بندہ ریٹائر ہو جائے گا, یعنی کہ 29 کو اپائنٹمنٹ ہونی ہے, 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے اس بندے نے ریٹائر ہو جانا ہے. اب ایک اتنی احتیاط برتی گئی اس بندے کو رکوانے کے لیے. اب عمران خان صاحب کا کیا ہے رول کہ وہ اس کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے لوگوں سے حلف لیتے پھر رہے تھے کہ راولپنڈی چلے, GH کی طرف لانگ مارچ. عمران خان کو چھوڑ دیں, وہ تو 4 جرنیل اور 4 جج کھا گیا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ جب اس طرح کا ایک لیڈر جو کہ جس کی سیاست پہ گرفت ہے, یہ فالوئنگ جس سے بڑھ گئی, اور اس میں بھی بہرحال عمران خان صاحب کے اپنے کمال کی وجہ اس نے تو کوئی مارکا نہیں مارا, وہ تو ایک ناکام ترین پاکستان کی تاریخ کی جو ہے سب سے بدترین, سب سے زیادہ کرپٹ حکومت, سب سے زیادہ نااہل حکومت کو لیڈ کر کے آئے تھے, بزدار جیسوں کو. وہ تو ہمارے, میرا خیال ہے کہ جو عمران کو ہینڈل کر رہے تھے ان کے سر سیرا باندھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آج کیا جو جہاں کھڑا ہے, اور سارے سیاستدانوں کی سیاست جو مارجنلائز ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کی سیاست کا توتی بول ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ جو مائنڈ سیٹ کیا, تو وہ لامحالہ اس کا ورکر جو تھا وہ لپک کے جاتا تھا GHQ کی طرف اور آرمی اسٹالبرٹس کی طرف. اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کو تو اس میں حیران ہی نہیں ہونا چاہیے
اور کہ یہ آپ کے جو آپ نے کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور جب اس کوئی واقعہ ہوگا تو لوگوں نے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے ادھر کرنا ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اس خاطر خواہ لوگ نہیں نکلوا سکا عمران خان. اگر خدا نہ خواستہ چلیں میں رضی سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی اسی میں مجھ سے ایک لے لیجئے گا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جس پارٹی کی ٹوٹل احتجاج ختم کرنے کا واحد سورس یہ تھا کہ آپ وہاں پہ ایک پریزن وین لا کے کھڑی کر دیں اور اس کے کارکن ڈسپرس ہونا شروع ہو جاتے تھے. اب اس کے اندر کیا جوہری تبدیلی آئی کہ وہ اس پریزن وین کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں جس کے اندر ان کے اپنے ساتھی بھی موجود ہیں؟ نہیں رضی میری بات مبشر، ان کو یہ مجھے جو ذاتی طور پہ پتہ چلا نا، میں نے جیسے مجھے بڑی لیٹ پتہ چلا کہ 1.5-2 گھنٹے پہلے اس بات کا، تو میں نے وہاں پتہ کیا، میں نے کہا یار مسئلہ کیا تھا. تو جو اندر ہی خبر یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے بہت ساروں کو. تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ اس کے اندر وہ جسے وفور جذبات کہتے ہیں یا وفور محبت میں وہ جا کے انہوں نے پریزن وین پہ اپنی طرف سے ڈسکے بنے گے جی ہم 2 فائرنگ کریں گے. تو پریزن وین کے اوپر چونکہ وہ قیدی لاک اینڈ کی میں ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، 4-5-7 سپاہی کافی ہوتے ہیں، ایک گاڑی ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ قیدی تھے، کچھ 70-80. تو یہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر ان کو یہ گمان گزرا کہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں. اور یہ پھر باقی بات جو آپ کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جی وہ ان کے اندر وہ جذبہ جو حریت آیا بلند ہوا ہے آج کل کہ جی پل پڑو اور فلاں کر دو، تو یہ پھر آپ آگے اس کا مطلب ہے رضی کہ اپنا تحریک طالبان وغیرہ جو ہے یہ اور تحریک انصاف ایک ہی ہیں. مطلب وہ ان کا عسکری ونگ ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی نکالا تو پریزن وین لا کے کھڑی کی، وہ چپ کر کے وہاں سے بیٹھ کے چلے گئے. یعنی پریزن وین ان کی بہت بڑی کمزوری ہے. تو نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑی گئی، نیشنل اسمبلی کے بعد قاسم پریزن وین پہ حملہ کیوں ہوا؟ اب اس میں آپ اس کمپوزیشن دیں. پریزن وین کے اندر کے پی کے 1122 کے لوگ بھی موجود تھے اور وہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے. وہاں کے لا انفورسنگ کے بھی لوگ تھے، پولیس کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ 4 اکتوبر میں تشریف لائے تھے اور اسلام آباد پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے، پکڑے بھی ہیں. ان کے اندر شامل ہیں، ان ملزمان کے اندر 20 کے قریب لوگوں نے باہر سے حملہ کیا. جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو باہر سے حملہ کرنے والے تھے ان میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی یقیناً شامل تھے، لیکن اس میں جو وہاں کے لا انفورسنگ کے لوگ بھی تھے. اور ادروائز اتنا تاک کے آپ ٹائروں کو نشانہ نہیں بنا سکتے کہ وہ برسٹ کر جائیں اور گاڑی جو ہے وہ رک جائے. اور لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ مجھے بتائی گئی کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ بھاگیں تو انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں. تو پکڑے جائیں گے نا، ان کو پتہ ہی ہے. پولیس کی نئی گارڈز آئی، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. لیکن یہ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو کور بنا کے اس کے بعد اب یہ جو اس وقت چل رہا ہے نا، ایک پابندی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں کوئی نہیں مل سکتا، اس کو بھی پرلونگ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو اس وقت کے پی کے، اب دیکھیے اب مزے کی بات، اب دیکھیے جتنے بھی اب تک پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بھلے وہ 9 مئی والے ہیں یا بھلے وہ 4 اکتوبر والے ہیں، ان میں سے بیشتر اس وقت بیہائنڈ دا بار ہیں. ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا آپ کو پی ٹی آئی کے کسی فورم کے اوپر، جو بیہائنڈ کسی دا بار پلیٹ نہیں ان کا ذکر ہے، جیسے مراد سعید ہے، حماد اظہر ہے، وہ نہیں ہے تو ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو بھی پتا ہے مطلب کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کن کی شفقت کے باعث جو ہے وہ کھلے پھرتے ہیں. میرا مطلب ہے وہ پبلکلی آتے ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کرتی پولیس. اس کا مطلب ہے کہ جو این آر او کچھ لوگوں کو اب ملا ہے انہوں نے شاید وہ پہلے ہی لے لیا ہو. حفیظ اللہ نیائی صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہوں گے؟ میں اس میں ایڈ کر دوں، رضی کی بات بڑی کمال کی بات کی ہے. میں یہ مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ آئی ایس آئی جو ہے کسی کو پکڑنا تیار ہوئی ہے کہے کہ میں ایسے ہی بھاگا پھر رہا ہوں. میرا جب بیٹا تھا 2-3 مہینے وہ جب ہائیڈنگ میں تھا اور میرا اس سے کوئی جب کبھی گائے بغیر رابطہ ہوئے تو میں نے کہا بیٹا یہ بات بھول جاؤ کہ آپ ان سے چھپے پھر رہے ہو. یہ ان کے اپنی ایک گنجائش ہے کہ انہیں کب تک کرنا ہے. کئی دفعہ وہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ڈرگس ٹریفکر کو کہ یہ دیکھیں اور کون کون انوالوڈ ہے، یا انہوں نے جیسے رضی نے کہا کہ جی وہ آپ کو کسی خاص کام کے لیے انہوں نے بگائے ہوتا ہے. تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا مراد سعید ہو یا حماد اظہر ہو،
وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس طریقے سے دندنائیں. اور یہ تو وہ کہتے ہیں ہے سٹاک میں سے سوئی تلاش کر سکتے ہماری ISI. حقیقت ہے بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ان کے آثار نظر آئیں گے. تو یہ بڑی ہماری اس کے ڈیکوریٹڈ اور بڑی فورسفل ایجنسی ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ جی اس میں بالکل ان کے پاس یہ ہے کہ جو بیر پھر ہیں, جو لوگ بیچارے جن کا نام نہیں ہے اور وہ جو آپ نے کہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جو اصلی ہے PTI کے. یا مبشر میں تو دیکھ کے آیا ہوں, حقیقت ہے کہ جتنا پکڑا ہوا ہے بندہ نا ان 4-5 کو چھوڑ کے, ایک غریب کارکن پکڑا ہوا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار وہاں پہ افغانستان کے اندر اس کے اندر غزہ میں جب کبھی کوئی غیر ملکی پکڑے جاتے تھے وہ مسلمان ہو کے نکلتے تھے, اتنا اچھا حسن سلوک ہوتا تھا. اب یہ لوگ ٹھیک ہے ایکٹیوسٹ ہوں گے اگر کوئی واقعی کوئی ایکٹیوسٹ ہے اور بہت خطرناک ہو رکھے, مگر خواہ مخواہ یہ بدنامی ہوتی ہے, یہ اس کے اندر خام کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو بڑے غریب وغیرہ آپ دیکھیں, مجھے نام بتا دیں آپ, دو بڑے میرے بڑے چلیں آتے ہیں اس پہ, میں آتا ہوں اپنا یہ مولانا کے انتخابات والے مطالبے پہ. لیکن اب مجھے نیازی صاحب ایک بریک لینی. رضوان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, نیازی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ انتخابات دوبارہ ہوں گے یا نہیں؟ ایک بریک, ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. رضوان رضی صاحب, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ, ہوئیں گے کہ نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش تو بہت پرانی ہے. وہ پہلے دن سے ان الیکشن کو نہ صرف تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اس کے خلاف باغی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں اس کو, مطلب کہ جب گڈ ٹو سی یو کہا گیا اور اسلام آباد پولیس لائنز کے اندر ایک راحت کے لیے مہمان بنا کے رکھا گیا اگلے دن رہا کرنے کے لیے ان کو, اس وقت میرے ذرائع کا اصرار تھا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے باقاعدہ 20 رکنی وفد کے ہمراہ جا کے ان سے ملے ہیں اس رات. تو میں نے اپنے سورس کی خبر کے اوپر رلائی نہیں کی. میرا وہی سورس جو ہے, اور ماشاءاللہ CSP پولیس افسر ہے, وہی تو اچھا کہ رلائی نہ کر کے, پھر میرا وہی سورس جو ہے وہ مجھے دوبارہ کہتا ہے کہ جناب یہ جیل کے اندر بھی مولانا نے جا کے ان سے ملاقات کی ہے. تو کن سے؟ بانی PTI سے. اچھا. تو پیار کا سلسلہ پرانا ہے نمبر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ پار والوں نے بھی ہاتھ کیا, ان کے جلسوں کے اوپر حملے جاری رہے. میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں, آپ نے سوچ سے کہی گیا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے. مولانا نے کوئی جیل میں جا کے ملاقات نہیں کی. جیل میں بانی PTI نے جو مولانا کے متعلق کلمات, نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں, کب؟ 4 دن پہلے, اوکے, کہ اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, اسے کسی تک کو 25-26 تک اس کو ڈریگ کر لیں, پھر ہم دیکھیں گے. اوکے, زیادہ مات اس کے پیچھے نمازیں پڑھو. اوکے, ٹھیک ہے نا. وہ مولانا کو کسی دوست نے پہنچا دی وہ باتیں. تو تب بھی اس کے اوپر مولانا نے اگلے دن اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا عمران خان کے جو محبت والا جذبات ہے وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں. وہ تنزیہ بات کہی گئی ہے, ایسے نہ سمجھیں. اچھا, لیکن بہرحال اس وقت مولانا KPK کی پالیٹکس میں تو اس طرح سے پاور ہولڈر یا شیئر ہولڈر نہیں ہے نا. اب دیکھیں, الیکشن کرانے کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور کی سیٹ پہ مولانا کو جتایا جائے. کیا ان کی خواہش عمل ہوگا یا نہیں؟ یہ یٹ ٹو بی. میرا خیال ہے حفیظ اللہ صاحب, مولانا کی خواہش پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا جی. میرا نہیں خیال کہ مولانا کو بھی اس پر, مولانا سے زیادہ ہمارے ملک میں اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ زیرک آدمی ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 4-5 ہفتے پورے ملک کی سیاست یہی ہے نا, رہوز ہو. عمران خان صاحب کی سیاست پوری کی پوری ان کے دہلیز میں تھی, حکومت, پریزیڈنٹ, زرداری صاحب, بلاول صاحب. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی کے اندر کوئی تو ایک ایسی صلاحیت تھی جس کے اوپر یہ سارے جو تھے اسپن میں آئے ہوئے تھے. اب یہ الیکشن کرانا جو ہے نا وہ کیوں کرائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب PTI بھی آن بورڈ ہے, آپ نے دیکھا کس ہمارے یہاں پتہ عجیب ہوتا ہے کہ PTI نے کوئی ووٹ دینے تھے نہیں دیتے, لیکن اس پروسیس کے اندر آخری لمحے تک وہ ساتھ رہے. اور یہ چند مطلب کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہلے ملاقات کے بعد بھی یہی جیسچر دیتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً جو کمیٹی بنی اس ترمیم کے بارے میں سب سے پہلے اس کو PTI نے تسلیم کیا اپنے نام دے کے.
یہ پہلی ایک کام تو ہو سکتا ہے نا، ایک کام تو چلیں ایک کام تو ہو سکتا ہے رضی صاحب کہ تحریک انصاف کو عادت تو ہے اسمبلیاں توڑنے کی، کہ پی کے کی اسمبلی توڑیں دوبارہ الیکشن کرا لیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسمبلی کے اندر جا کے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی رول پلے کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. یہ آپ دیکھ لیں قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے جو اپوزیشن کی ہے وہ اسمبلی کے باہر بیٹھ کے کی ہے، اسمبلی کے اندر نہیں کی. اسی طرح سارے مطالبات انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اپنے ڈلوائے ہیں، لیکن اس ترمیم کا حصہ بھی نہیں بنے. نئی صاحب کیا شہباز شریف اپنی مدت پوری کریں گے کہ نہیں؟ جب پہلی بات میں رضی کے جو ہے نا تھوڑا سا اس سے ڈفر کروں گا، لیکن اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ گھوڑا جو ہے گھاس سے دوستی کرے گا تو مر جائے گا، مطلب اس کو کھائے گا نہیں. تو یہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن آئی ہے نا، ہم نے ساری، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب سے بیسٹ اور کوآپریٹو اپوزیشن یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 کوآپریٹو اپوزیشن اگر چنی جائے نا تو ان میں یہ اپوزیشن ہے. میں ایک اپوزیشن کو جانتا ہوں سوائے اس کے کہ اس سے زیادہ جو کوآپریٹو اپوزیشن تھی وہ تھی ان کی شہباز شریف صاحب کی، جو انہوں نے میثاق جمہوریت دیا تھا عمران خان صاحب کو. یہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر آپ کس طریقے سے ہیں. علی امین گنڈا پور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک بدل چلا ہو جو نواز شریف صاحب نے 1988 میں اقدامات کیے تھے؟ علی امین گنڈا پور کے قریب بھی نہیں گئے بے نظیر کے وقت میں. ایک چیز آپ کے پروگرام میں وقت نہیں ہے میں بتا دوں، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ حقیقت یہ حقیقت ہے. مارون گولی کے شور شرابے تقریریں اب یہ ہر حکومت کرتی ہے. یہ انڈیا کے اندر کانگریس کر رہی ہوگی، بی جے پی کر رہی ہوگی، وہ اپوزیشن میں ہوگی. تو یہ ایک کہتے ہیں جمہوریت کا حسن، تو میں کہوں گا لائٹر نوٹ اپوزیشن کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے شو کر کے اپوزیشن ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسمبلی کو اگر آج مضبوط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس اسمبلی کے اندر پوری طرح جو ہے اس کے ایڈ اینڈ ایبٹ ہے، اور اس کی عمران خان صاحب نے شاید ان کو آشیرواد دی ہوئی ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر کے پھر الیکشن کو کچھ اور مچاتے رہیں گے. 45 47 49 لیکن چلتی رہے گی. اب باقی آپ کا سوال مجھے جو ہے نا اس میں ایک فکرے میں اپنا مبشر صاحب ایک فکرے میں کمپنی یہی چلی. آپ رضوان رضی آپ کا اور حفیظ اللہ نیازی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کافی ایک ریلیکسن ہے اتنے مہینوں کی ہفتوں کی آپ سمجھیں ہیکٹک قسم کی 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد. اللہ کرے کہ آنے والا ہر دن جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہو، اور لوگوں کی جو معاشی فکریں ہیں وہ کم سے کم. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.